اور محمد وآل محمد صلوات. باری دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار سوم بلندتر صلوات. اللہم صلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العلي العظيم. صلوات. آج کی ہماری یہ مجلس جس طرح آپ نے اعلان میں ملاحظہ فرمایا مرحوم سید امتیاز حسین ترمذی کے 20ویں کی مجلس ہے، لہٰذا درخواست ہوئی ہے کہ مجلس ایصال ثواب کے حوالے سے کچھ موت کا ذکر بھی ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ چونکہ جمعہ کا دن گزر گیا، شب شنبہ ہے، تو شب جمعہ اور جمعہ ہفتے کے دو ایسے دن ہیں کہ جس میں انسان کو ہمیشہ تذکر اپنے لیے، ریمائنڈر موت کے حوالے سے، اور اس دنیا میں جو ہماری زندگی ہے محدود زندگی، محدود وقت کے لیے، اور آخری جو ہمارا ٹھکانہ ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ فائنل ایبورڈ ڈیسٹینیشن جو کہ آخرت ہے، اس سلسلے میں انسان کو تیاری کر لینی چاہیے، اور یہی بہترین موعظہ ہے کہ انسان جو ہے موت کا ذکر کرے، ان آیات کا ذکر کرے کہ جس میں موت کے متعلق انسان کو نشاندہی کی گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم مختصر سے وقت میں ان چیزوں کی طرف بھی تذکر دلائیں گے اور اپنے موضوع کو بھی آگے بڑھائیں گے. جو ہم نے کل جہاں چھوڑا تھا اسی کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. مل کے درود بھیجیے گا محمد اور آل محمد کو. کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. دنیا ظاہر ہے، آخرت باطن ہے. ظاہر وہ کہ جو ہم کو دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے. باطن وہ ہے کہ جس کے متعلق ہم کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی ہوتی ہے
تاکہ جو باطن ہے، جو نظر نہیں آتا، اس کو بھی سمجھ سکیں، اس کو بھی حاصل کر سکیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جو ظاہری آیات ہیں اور ایک ظاہری مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اسی قرآن میں وہی آیت ایک باطنی معنی بھی رکھتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ ظاہری معنی کو بھی سمجھیں اور باطنی معنی کو بھی اخذ کرے، اس کو بھی سمجھیں۔ مثال دی تھی سورہ مریم کی پہلی آیت جو کہ حروف مقطعات میں سے ہے، کاف ہا یا عین صاد، ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے۔ ظاہری معنی حروف مقطعات ہے، ہمیں اس کی تفسیر نہیں معلوم، یہ ظاہر ہے، اور باطنی معنی وہ ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے ہم کو بتایا تھا۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں، تقریب ذہن کے لیے ایک دو کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ قرآن مجید میں ایک معروف اور مشہور سورہ کی تلاوت کرتے ہیں جو کہ سب سے چھوٹا سورہ لیکن سب سے یونیک یعنی یکتا، اس جیسا دوسرا سورہ نہیں ہے۔ جو الفاظ اس سورے میں ہیں وہ قرآن مجید میں باقی جگہوں پہ بیان بھی نہیں ہوئے، صرف ایک ہی جگہ پہ بیان ہوئے ہیں، اور وہ ہے سورہ الکوثر۔ ان الفاظ کی تکرار باقی جگہ بھی نہیں ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ظاہری معنی، اے رسول ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ کوثر خیر کثیر، ظاہری معنی، اس لیے تو لوگ ظاہری معنی کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک باطنی معنی بھی ہے۔ باطنی معنی کیا ہے؟ باطن میں انا اعطیناک الکوثر ای انا اعطیناک الفاطمہ۔ جزاک اللہ خیر، الحمدللہ آپ لوگ متوجہ ہیں۔ اے رسول ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی دختر عطا کی۔ کوثر ظاہری معنی خیر کثیر، باطنی معنی حضرت سیدۃ النساء العالمین۔ ہم نے آپ کو فاطمہ الزہرا جیسی دختر عطا کی جس سے آپ کی نسل آگے بڑھے گی۔ بس دیکھا آپ نے، قرآن میں ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی۔ ایک اور مثال بھی دوں، مشہور و معروف آیت ہے، آپ لوگ اکثر تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، والدین کے ساتھ نیکی۔ یہ ہے ظاہری معنی۔ والدین کون؟ جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں موجود ہیں، جو سبب بنے ہم کو اس دنیا میں لانے کے لیے، وہ ہیں والدین، ان کے ساتھ احسان کرو۔ لیکن ایک باطنی معنی بھی ہے، اور وہ کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی حضرت جناب رسالت مآب اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اب ان کے ساتھ نیکی یہی ہے نا کہ ان کی پیروی کرو، پیروی کریں گے تو نیکی کریں گے نا ان کے ساتھ، اگر پیروی نہیں کریں گے ان کی تو کیسے نیکی کریں گے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے مولانا صاحب آپ نے جو باتیں کی اس کے لیے کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے، ظاہر ہے بغیر دلیل کے بات کرنا تو سب کر سکتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ ہر ایک چیز کی دلیل ہو۔ میں نے باطنی نہیں مانا کیا، البتہ علماء نے کیا ہے، میں تو صرف آپ کی خدمت میں ان کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ علماء نے باطنی معنی کیا خیر کثیر، ظاہری معنی، باطنی معنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یہ باطنی معنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جو کرینہ ہے وہ بتاتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بس آپ قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ ابتر کے لغوی معنی ہے دم کٹا، لیکن یہاں اشارہ ہے وہ شخص کی جس کی اولاد نہ ہو، وہ شخص کی جس کی نسل منقطع ہو جائے، یا اس کی نسل میں بیٹا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی نسل آگے بڑھے، اس کو عربی زبان میں ابتر کہتے ہیں۔ ابتر وہ شخص
جس کی نسل منقطع ہو جائے. لوگ تانا دیتے تھے رسول خدا کو کہ یا محمد آپ کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، بس آپ کی نسل یہیں پر ختم ہو جائے گی، آپ کے بعد آپ کی نسل کو کوئی آگے نہیں بڑھائے گا. حضرت نے جب یہ تانے سنے تو بہت غمگین ہو جاتے تھے. ہر ایک شخص کو افسوس ہوتا ہے اگر کوئی اس کو یہ تانا دے کہ تمہاری نسل یہاں ختم ہو جائے گی اور تمہاری نسل آگے نہیں بڑھے گی. پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اے رسول، ہم نے آپ کو سیدہ جیسی بیٹی دی اور اسی سے آپ کی نسل بڑھی. بے شک جو آپ کو تانا دیتے ہیں وہ بے نسل اور ان کی نسل منقطع ہو جائے گی، آپ کی نسل روز بروز بڑھے گی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ سادات موجود ہیں جو فخر کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا کی نسل سے ہیں. یہ ہے کرینہ کہ باطنی معنی اس آیہ کریمہ کا اور اس سورہ کا جناب سیدہ کی ذات پاک ہے. اور اسی طرح میں نے باطنی معنی کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. ظاہری معنی بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ظاہری معنی غلط ہے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن باطن میں اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت اور امیر المومنین کے ساتھ احسان کرو. احسان و ایمانہ کہ ان کی پیروی کرو، ان کے ساتھ محبت رکھو، ان کی ولا اور ان کی محبت کو اہمیت دو، اپنے دل میں اس کو بساؤ. اور اس کی دلیل مشہور و معروف روایت ہے، ہر جگہ آپ نے بہت سی جگہوں پہ یہ روایت موجود ہے اور آپ لوگوں نے بھی اس سے پہلے سنی ہوگی. اگر نہیں سنی تو آج سن لیں، اور میں آپ کو کتابوں کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں. حضرت کا ایک فرمان وہ دلیل ہے کہ اس کا باطنی معنی جو میں نے کیا اس پر دلیل. حضرت فرماتے ہیں کہ یا علی انا وانت ابوی هذه الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں. ابوی تثنیہ کا صیغہ ہے. یا علی انا وانت ابوی هذه الامہ، یہ جو مسلمانوں کی امت ہے آپ اور میں تمام مسلمانوں کے باپ ہیں. جب اس روایت کے بقول اس روایت کے روح سے حضرت اور امیر المومنین علیہ السلام تمام امت اسلامیہ کے باپ ہیں تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، یعنی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین میں جو ہے حضرت رسالت ماب اور امیر المومنین ہیں. اپنے والدین ظاہری معنی اور باطنی معنی جناب رسالت ماب اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ کی خدمت میں ایک حدیث قدسی کی تلاوت بھی کل عرض کی تھی. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، اب یہ ایسی حدیث قدسی ہے کہ اس کو جتنا زیادہ پڑھا جائے، اس پہ جتنا سوچا جائے کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اب کل جو باتیں ہیں اس کی تکرار نہیں کروں گا. کل میں نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کا بھی ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے. حدیث قدسی. آج ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں جو روزے کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے، اور اس سے بھی ظاہر ہوگا کہ میرا مقصد ظاہری معنی اور باطنی معنی سے کیا ہے. مشہور و معروف حدیث حضرت کی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للصائم فرحتان، فرحہ عند الافطار و فرحہ عند لقاء اللہ. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تھوڑی بہت عربی اگر آپ جانتے ہیں میں ترجمہ کرتا ہوں. حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. دو مقام پر روزہ دار بہت خوش ہوتا ہے. ایک فرحہ عند الافطار، افطار کے وقت مومن بڑا خوش ہوتا، یہ مومن کی خوشی ہے افطار کے وقت. آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی میں اس کا معنی سمجھ گیا.
لیکن میں جو معنی کروں گا نا اس سے تھوڑی دیر میں آپ کے چہرے کی مسکراہٹ چلی جائے گی. میں ایک دوسرا معنی کرنے جا رہا ہوں. جو شخص بھی اس حدیث کو وائل اول میں دیکھے گا تو اس کا ذہن اسی طرف جائے گا جہاں جعفر بھائی کا گیا ہے. لیکن میں آپ کے اذہان عالیہ کو آج ایک دوسری طرف لانا چاہتا ہوں. دیکھیں میں کیا معنی کرتا ہوں, آپ توجہ میری طرف رہیں. لِصَائِمِ فرحتان, صائم وہ شخص کہ جو روزہ دار ہے, اس کے لیے دو خوشیاں ہیں, دو فرحتیں ہیں. فرحہ عند الافطار, افطار کے وقت, اور فرحہ عند لقاء اللہ, اور دوسری خوشی اس وقت جو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے. اب آتے ہیں پہلے معنی کی طرف کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو مومن خوش ہوتا ہے, نہ اس بات کے لیے کہ 18-19 گھنٹہ بھوک پیاس, اب جو ہے گرم گرم کھانے کھاؤں گا, اور اب جو ہے اسپیشل, کیونکہ افطار میں ذرا اسپیشل کھانے بھی ہوتے ہیں, کچن کا بجٹ بھی ماہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے, اور موقع پہ کھائے یا نہ کھائے لیکن افطار کے لیے اہتمام ضرور کرتے ہیں, خاص اہتمام. تو اب جو کہتے ہیں کہ مومن کے لیے دو خوشیاں, ایک افطار کے وقت, نہ اس لیے کہ مومن خوش ہے کہ اب 18-19-20 گھنٹے کے بعد اب میں کھانا کھاؤں گا, میرا پیٹ بھر جائے گا, بلکہ خوشی اس بات کے لیے ہے کہ پروردگارہ تو نے توفیق دی, میں نے اپنا روزہ پورا کر لیا. اصل خوشی یہ ہے عند الافطار, یعنی یہاں افطار ہوا, ادھر آپ نے شکریہ ادا کیا, بار الہ ہو سکتا تھا کہ میں درمیان میں بیمار پڑ جاتا اور میرا روزہ کمپلیٹ نہ ہو جاتا, ہو سکتا تھا کہ درمیان میں کوئی ایسی مصیبت آ جاتی اور میں روزے کو اختتام تک نہ پہنچا پاتا, لیکن میں اس بات پر خوش ہوں کہ الحمدللہ یہ روزہ میں نے آخر تک پہنچا دیا. یہ ہے ظاہری معنی خوشی کا. اور وہ جو دوسری خوشی ہوتی ہے نا, وہ ہے عند لقاء اللہ, جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے. یعنی اگر روزے کو آداب کے ساتھ بجا لایا جائے, اگر روزے کو اس کے اسرار, سروں کے ساتھ, رازوں کے ساتھ آخر تک پہنچایا جائے تو وہ لقاء اللہ کا باعث بنتی ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا, لقاء اللہ کا باعث یہی روزہ ہے. ظاہر میں آپ کو خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے روزہ آخر تک پہنچایا, اور باطنی معنی یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کی. اس لیے ملاقات کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. درود بھیجیے گا محمد اور علیہ. عزیزانی گرامی, گفتگو کو انشاءاللہ یہیں سے کل آگے بڑھائیں گے. میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ نوجوانوں کے مسائل کو ہم بیان کریں گے اور دیکھیں گے کہ عصر غیبت میں ان کے کیا چیلنجز ہیں, اور بالخصوص جب میرے سامنے نوجوان ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو پھر میرا شوق بڑھ جاتا ہے کہ ان سے انہی کے لہجے میں اور انہی کے مسائل کے مطابق بات کروں. ایک مسئلہ جو ہمارے نوجوانوں کو درپیش ہے اس خطے میں, اس حصے میں, وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں, ہر جگہ جوانوں کا یہ ہے لیکن بالخصوص یہاں پہ, کہ جب ان سے بات کی جائے, کسی نوجوان کو, یوتھ کو بلا کر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ مسجد نہیں آتے یا کم آتے ہیں, تو ان کے ذہن میں بعض اوقات کہہ دیتے ہیں, بعض اوقات ذہن میں رکھتے ہیں. ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس لیے مسجد نہیں آتے کیونکہ مسجد کے لیے تو ابھی بہت عمر پڑی ہے, مسجد آنا جانا تو بعد میں ہوگا, ابھی تو بہت ٹائم ہے. کسی نوجوان سے پوچھے, اے نوجوان آپ پر حج واجب ہو گیا, آپ حج کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ حج تو بعد میں ہوگا, 40 سال کی عمر میں, 50 سال کی عمر میں, اب میں کیسے حج کر لوں؟ نماز کی بات کرو تو کہتے ہیں کہ ہاں نماز کے لیے بھی بہت ٹائم ہے, ہر ایک چیز کے لیے ٹائم ہے. یہ ایک چیز ہے جو ہمارے نوجوان کے ذہن میں کہیں سے آ گئی یا ڈال دی گئی, یا کسی نے جان بوجھ کے ڈال دیا ہے ان کے ذہن میں, یا انہوں نے کہیں سے یہ مطلب لے لیا, اخذ کر لیا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انتہائی بہت بڑا اشتباہ, غلطی ہے, اور اس غلطی کو سدھارنا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ اس غلطی کو کیسے سدھارا جائے, وہ اس طرح کہ انبیاء علیہ السلام جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, 1,24,000 بقول معروف اور مشہور روایت کے,
ان کی تعلیمات آپ دیکھیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام نے عبادت اور دین کی خدمت جوانی میں شروع کی، یا بچپنے میں، یا شروع سے ہی۔ انہوں نے کبھی اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ جب وہ ایک خاص عمر تک پہنچے تو تب تبلیغ کریں گے، تب عبادت کریں گے۔ تبھی ایک فارسی کے شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ جو شخص جوانی میں عبادت کرتا ہے یہ شیوہ ہے پیغمبریت، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ پیغمبروں کا طریقہ کیا ہے؟ جوانی میں عبادت کرنا، ورنہ آخر عمر میں تو بھیڑیا بھی جو ہے شریف ہو جاتا ہے۔ یعنی باقاعدہ یہ شعر کا ترجمہ ہے۔ بھیڑیا جو کہ جس کو گرگ کہتے ہیں، اس کا کام ہی جو ہے خون بہانا ہے، تو 60 سال کی عمر میں تو جو ہے وہ بھیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے، انسان کو تو شریف ہونا ہی ہے۔ لذا یہ جو کہتے ہیں کہ جوانی میں عبادت کرنا شیوہ پیغمبری ہست، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن میں ایک اسوے کا ذکر کیا، اور وہ اسوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، اور لفظ بھی استعمال کیا جوان۔ ایک جوان تھا، فتح، لفظ ہے فتح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا۔ ایک جوان ہے فتح، ایک جوان ہے جو بعمل جوان ہے، یہ اسی کا کام لگتا ہے۔ اور وہ قصہ میں تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کرتا کہ جب لوگ عید کے لیے باہر گئے تھے اور حضرت ابراہیم نے وہ کلہاڑی اٹھا کے سب کو ادھر ادھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تمام بتوں کو، اور پھر وہ کلہاڑی جو ہے ایک بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دی، اور لوگ آئے تو حیران، ہمارے خداؤں کو کس نے قتل کیا؟ سب اوندے پڑے ہوئے تھے، اپ سائڈ ڈاؤن، ادھر ادھر ٹوٹے پوٹے۔ تو اس وقت کسی نے کہا کہ ایک جوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کا کام لگتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام جوانی میں کیا۔ اب ہمارے نوجوان کہتے ہیں نہیں، ابھی تو ہم کو جو ہے تبلیغ کرنے میں بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، ہم تو بعد میں کریں گے۔ قرآن، میں نے عرض کیا تھا کہ جوانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں عصر غیبت میں یا قرآن سے بیان ہوں گی یا نہج البلاغہ سے۔ نہج البلاغہ کے کچھ خطبے آ رہے ہیں اب آئندہ مجلسوں میں، کہ جس میں ہم بیان کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جوانوں کو کیا ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ اور مجھے تو موسی صاحب نے آج ایک لسٹ بھی دے دی ہے کچھ موضوعات کی جو انہوں نے پرنٹ کر دی ہیں، انشاءاللہ وہ موضوعات بھی کور کرنے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے موضوعات ہیں کہ جو آلریڈی میرے ذہن میں تھے، لیکن اب جب لسٹ آ گئی سامنے تو ذمہ داری بڑھ گئی۔ تو انشاءاللہ اپنے آئندہ کی مجالس میں اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ ان پوائنٹس کو اور ان ٹاپکس کو بھی کور کریں گے۔ یہاں وہ لسٹ موجود ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش کی جائے تو اس کو دیکھیں اور ذہنی طور پہ اس کا مطالعہ کریں۔ جب ہمارا کویسچن آنسر کا یہاں سیشن ہوگا تو ہم کوشش کریں گے انہی ٹاپکس پہ سوالات کریں اور ان کے جوابات دیں۔ لذا یہ اس لیے بھی مفید ہے کہ تھوڑا سا ہوم ورک آپ بھی کریں۔ قرآن مجید نے ہمیں اسوہ کی جو مثال دی وہ ہے حضرت ابراہیم۔ ایک اور جگہ پہ حضرت کو بھی اسوہ حسنہ کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرت کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسوہ ہیں، باقی انبیاء بھی اسوہ ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام بھی اسوہ ہیں ہمارے لیے۔ اسوہ کا معنی نوجوانوں کی زبان میں رول ماڈل۔ اب اس کے متعلق میں بعد میں بات کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے رول ماڈل کون ہیں اور قرآن کے حساب سے رول ماڈل کون ہے، اس پہ بحث ہوگی، اور یہ پوری کی پوری گفتگو ایک مجلس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسوہ ہیں، نوجوان جس نے جوانی میں ہی کار تبلیغ عبادت شروع کر دی، اور ایک سچے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچا کہا، راست باز، بت شکن، بتوں کو توڑنے والا، موحد وہ شخص کہ جو ایک خدا کی پرستش بھی کرتا ہے اور اس کی تبلیغ بھی کرتا ہے، اور مختلف طریقوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ ایک جوان ہے، یہ اسی کا کام ہے، تو کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم ایک جگہ پھر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ حضرت ابراہیم کو نہیں پہچانتے تھے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا آیا تم کسی ابراہیم نامی شخص کو جانتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں جانتا ہوں۔
کہا اچھا تم بتا سکتے ہو اس کا ایڈریس کہاں پہ ہے، کہاں ملے گا؟ اب قرآن نے کہا وہ راست باز تھے، سچے تھے، کہاں بتا سکتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، ایڈریس چاہیے ایڈریس دوں گا بتاؤں گا لیکن میری شرط ہے۔ کہا کیسی شرط، کون سی شرط؟ کہا شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے اللہ کو، میرے خدا کے سامنے سجدہ کر لو۔ کہا ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے۔ کہا اچھا اگر تم میرے خدا کو نہیں مانتے تو پھر مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو اور مجھ سے کیوں فیور مانگ رہے ہو؟ اگر مجھ سے فیور چاہیے تو ایک کام میرا کر لو، ایک کام میں تمہارا کر لوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے سوچا ہمیں کیا سجدہ، ایک سجدے سے کیا ہوتا ہے، کر دیں گے ایک سجدہ، ہمیں تو ابراہیم چاہیے کیونکہ بادشاہ پوچھے گا ابراہیم کو لائے یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شرط پہ کہ وہ پروردگار عالم کے سامنے سجدہ کریں، کیونکہ وہی ذات ہے کہ جو سجدہ کے لائق ہے، لذا ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرط رکھی، انہوں نے شرط مانی اور پروردگار عالم کے آگے سر جھکائے سجدہ کے لیے، یا ان کے سر جھکے یا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ بار الہ میں نے ان کے سروں کو جھکا دیا، اب تو ان کے دلوں کو جھکا دے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے ہمارے لیے اسوہ۔ نہیں یہ کہ ہم انتظار کریں کہ جب فلاں عمر تک پہنچیں گے، فلاں سن تک پہنچیں گے تو تب ہم عبادت شروع کریں گے۔ آپ کے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ فلاں سن تک پہنچیں گے، فلاں ایج، فلاں عمر تک آپ پہنچ پائیں گے؟ آیا کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ کتنا جیے گا، کتنا عرصہ رہے گا؟ یہ سارے ثواب کی مجلس ہے۔ بس میں آخر میں موت کا بھی تھوڑا ذکر کر دوں۔ نوجوانوں، کوئی شخص اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ کتنا زندہ رہے گا اور کہاں مرے گا، کیسا مرے گا، کیسے مرے گا، قبر نصیب ہوگی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا اور کیسے مرے گا، اور بہت سی مثالیں ایسی موجود ہے۔ لہٰذا نوجوانوں کو اس کا انتظار نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عمر تک، ایک ایج تک پہنچ کر وہ پھر اپنی ذمہ داریاں شروع کریں۔ ذمہ داری ابھی سے شروع کرنی ہے اور اس میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ۔ سکرات الموت، وہ موت کا پسینہ، بعض لوگوں نے اس کو موت کا پسینہ کہا ہے۔ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو اس پہ پسینہ آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو موت کا پسینہ آئے گا، ہر ایک شخص کو عالم احتضار سے گزرنا ہوگا، جانکنی کا عالم کو اس کو دیکھنا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ سٹیج ہے، یہ وہ سٹیٹ ہے کہ جس سے تو ہمیشہ فرار کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ تو چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، تجھے سکرات الموت نہ آئے، تجھے موت کا پسینہ نہ آئے، اور تیرا جانکنی کا عالم تجھ پر طاری نہ ہو، تو اس چیز سے ہمیشہ بھاگتا رہتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو تو ایوائڈ کرے، مگر تو اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتا، بے شک یہ آئے گا اور سب پر آئے گا، موت کا پسینہ سب پر آئے گا۔ لیکن خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جب یہ حالت آئے تو وہ مسکرا رہا ہو۔ بعض لوگ رو رہے ہوں گے، ارے ہم تو تیار نہیں ہیں، ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ بعض لوگ اس حد تک کہیں گے، جو بزنس مائنڈڈ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ملک الموت سے کہ او اینجل آف ڈیتھ، ملک الموت اسرائیل، آپ نے تو ہم کو وارننگ ہی نہیں دی، بغیر فون کر کے آ گئے آپ۔ بھئی یہاں تو طریقہ یہ ہے کہ جو کسی کے گھر جاتا ہے پہلے فون کرتا ہے، آج کل کے زمانے میں تو آپ تو بغیر فون کر کے جواب ملے گا، نہیں تو اشتباہ کر رہا، میں نے فون کیا تھا، میں نے اطلاع دی تھی۔ کہاں، کب؟ کہا تو نہیں جانتا، ابھی چند دن پہلے ہی تیرا ہمسایہ چلا گیا، تیرا ہمسایہ مر گیا، وہی تو اطلاع تھی، تیرا فلاں عزیز کا انتقال ہوا، یہی تو تمہارے لیے زنگ خطر تھا، یہی تو تمہارے لیے وارننگ تھی۔ اور میں کیا وارننگ دوں؟ روزانہ تو دیکھ رہا ہے تیرے سامنے لوگ جا رہے ہیں، آیا اس سے زیادہ بڑی وارننگ تجھے اور کیا چاہیے؟ بس اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔
اجل جب آتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، لیکن کامیاب ہے وہ شخص کہ جو اس ٹائم پر مسکرا رہا ہو، ہنس رہا ہو. کیوں؟ کہ اس کے معاملات صحیح ہیں، اس کی ڈیلنگ صحیح ہے، لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہے، تو وہ کیوں پریشان ہو. تبھی ہم دیکھتے ہیں مرثیے میں آپ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ذکر سنا. حضرت علی اکبر سوال کرتے ہیں اس وقت جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، قافلہ ابھی کربلا نہیں پہنچا، راستے میں رک جاتا ہے. جب قافلہ راستے میں رکتا ہے تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. حضرت علی اکبر سوال کرتے ہیں بابا کلمہ استرجاع ہمیشہ پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اس وقت کوئی خاص وجہ کہ آپ نے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا؟ امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلات کی کچھ نکات بیان کیے اور بتایا بیٹا علی اکبر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، کربلا میں ہم پر ایسا وقت آئے گا. حضرت علی اکبر نے ایک سوال کیا، بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں بے شک ہم حق پر ہیں، حق ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہم حق کے ساتھ ہیں. اس معاملے میں بھی بیٹا علی اکبر ہم حق پر ہیں. حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آن پڑے، اس سے پھر کوئی گھبراہٹ نہیں. یہ ہے رول ماڈل ہمارے نوجوانوں کے لیے. یہ ہے شہزاد علی اکبر 18 سال کا سن مبارک، اور واقعہ کربلا میں روز عاشورہ کی ابتدا اذان علی اکبر سے ہوئی. ایک نوجوان آزان دے رہا ہے، آزان کی اہمیت بتا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ آزان میں فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. میں کہوں گا بے شک اللہ سب سے بڑا، مگر علی اکبر تو بھی بڑا، علی تو بھی بڑا. وہ اللہ اپنی جگہ بڑا، علی اکبر تو اپنی جگہ بڑا. حضرت علی اکبر نے جب آزان دی اور آزان کے بعد نماز ہوئی، اور نماز کے بعد یہی نوجوان اپنے بابا کے پاس آ کر کہتا ہے بابا مجھے اجازت دیجیے میں سب سے پہلے جاؤں. روایات میں ہے کہ حضرت علی اکبر پہلے شہید ہیں، پہلے گئے، سب سے پہلے میدان کی طرف گئے، اور جس گھوڑے پر گئے، بس آخری جملہ سنیں، وہ گھوڑا جس کا نام عقاب تھا، وہ عربی نسل کا گھوڑا تھا. بعض لوگ مقاتل میں لکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا حضرت علی اکبر کو لے کر دشمن کے خیموں کی طرف چلا گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا کہ جب میں نے یہ روایت پڑھی کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت علی اکبر کو زخمی ہونے کے بعد حضرت علی اکبر کو گھوڑا خیام دشمن کی طرف لے گیا، وہ جگہ کہ جہاں دشمن کا پڑاؤ تھا وہاں کیسے چلا گیا؟ عربی گھوڑا کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ دغا نہیں کرتا. عربی گھوڑا جو اصل نسل کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مالک کو پہچانتا ہے، اور وہ ہمیشہ جانتا ہے کہ مالک کو کہاں لے کر جانا ہے، مالک کو کہاں واپس لانا ہے، اور مالک کو کہاں اتارنا ہے. مگر میں نے روایات میں یہ بھی دیکھا کہ وہ گھوڑا زخمی ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو کی بجائے آنکھوں میں خون تھے. حضرت علی اکبر کے گھوڑے میں کہ گھوڑے کی آنکھوں میں خون، وہ تقریباً اندھا ہو گیا تھا، اس کو نظر نہیں آ رہا تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ حضرت علی اکبر دشمن کے خیام کی طرف چلے گئے. اور مقاتل کا جملہ، جب حضرت علی اکبر دشمن کے خیام کی طرف، تو ظالموں نے حضرت علی اکبر پر حملہ کیا. اربن اربا کا جملہ، اتنے وار کیے حضرت علی اکبر کے جسم پر، اتنے وار کیے کہ حضرت علی اکبر کا جسم، وہ نازک جسم چور چور ہو گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ محمد أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بار اللہ اس مختصر قلیل مجلس کو قبول فرما، اور بار اللہ اس مجلس کا ثواب تمام مرحومین، اور بالخصوص جس مرحوم کا آج 20واں ہے، مرحوم سید امتیاز حسین ترمذی، بار اللہ اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح تک پہنچا، اور بار اللہ مرحوم کی روح کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، مرحوم کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، اور حاضرین میں جو جس قسم کی نیک اور شرعی حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. اور بار اللہ یہ مبارک مہینہ جو عبادت کا مہینہ ہے، بندگی کا، اطاعت کا مہینہ ہے، بار اللہ ہماری عبادات اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ جملہ مومنین اور مومنات حاضرین کے مرحومین اور مرحوم ترمذی کے صالح ثواب کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات۔